کہتے ہیں کہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک غدار ہوتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھتا ہے لیکن پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے باز نہیں آتا۔ اردو سیریز میں اب تک جتنے بھی غدار آئے انہوں نے عثمان بے کا اچھا خاصا نقصان کیا، چونکہ عثمان بے کو اب غداروں سے دو ہاتھ کرنے کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عثمان بے غدار کی آنکھ پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے اب کوئی بھی غدار عثمان بے کو زیادہ دیر دھوکہ نہیں دے پاتا اور عثمان بے کی تلوار کی دار محسوس کرتے ہوئے جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اصل میں سیریز میں جو سنسنی غدار پھیلاتے ہیں وہ دشمن کے بس کی بات بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سے 3 کرداروں کو غدار کے طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی تاکہ ریٹنگ بہتر ہو سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سیریز کے فالوورز میں سے بہت سے لوگ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون غدار ہے اور کون دوست۔ اس لیے مجبوراً کرلوش ٹیم کی مینجمنٹ کو بیگم خاتون اور کاراسی بے کا کردار پازیٹیو کرنا پڑا، تاہم اب ایک بار پھر بیگم خاتون سے غداری کی بو آ رہی ہے۔ جی ہاں، بیگم خاتون ایک بار پھر کائیوں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے یوسف کو بھی پورا زور لگایا ہوا ہے کہ فاطمہ خاتون سے شادی کرو تاکہ ہمارا قبیلہ مضبوط ہو اور ہم کائیوں کو ماتحت کریں، جبکہ یوسف اور فاطمہ کی شادی نہ ہونے کی صورت میں بیگم خاتون نے پلان بھی تیار کر رکھا ہے۔ جی ہاں، بیگم خاتون اور البے کے کرداروں نے ایک بار پھر آڈینس کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ رازوں سے بری ان 2 شخصیات کا آخری مقصد کیا ہے۔ ویورز، البے کے بارے تو ہم آلریڈی کلیئر کر ہی چکے ہیں کہ وہ سفید داڑھی والوں کے آدمی ہیں اور اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے بڑے بڑے مشن انجام دیتے ہیں۔ کائی قبیلے آنے سے پہلے تک وہ منگولوں میں رہا کرتے تھے اور ان کے بعد ماد آدمی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ البے کے پاس منگول یعنی الغانی ریاست کی مہر بھی ہے، جو کہ صرف الغانی ریاست کے خاص آدمیوں کے پاس ہوتی ہے۔ البے الپ صرف سفید داڑھی والوں کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور سفید داڑھی والوں نے ہی البے کو عثمان بے کے ساتھ اٹیچ کر رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ البے کی حقیقت سے ابھی تک عثمان بے بھی واقف نہیں ہے۔ اصل میں البے اپنے دادا سگنتگن بے سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عثمان بے جیسے دور اندیش سردار کو ابھی بنک تک نہیں لگنے دی کہ وہ کائی خاندان سے ہیں، اور منگولوں کو تو بیوقوف بنانا پھر بھی آسان کام ہے، اس لیے وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ منگولوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ لیکن آگے بھی بڑے منگول کمانڈر اولگان ہیں جو کہ ایک پرلے درجے کے سیاسی آدمی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی تحمل مزاجی کے ساتھ کائی قبیلے انٹری دی اور ایلچی کے مارے جانے کے باوجود عثمان بے پر غصہ نہیں کیا۔ اس لیے اب جب البے کمانڈر اولگان کی جاسوسی کر کے انفارمیشن عثمان بے کو دیں گے تو اولگان جان جائے گا کہ البے جاسوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب البے ایکسپوز ہو جائیں گے اور البے کا راز جو کہ ابھی تک نہیں کھل سکا تھا، منگول اس سے پردہ اٹھائیں گے۔ اور جہاں تک نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات ہے تو بہت سے بڑے سرپرائزز ہمارے منتظر ہیں۔ بات ہوگی کہ کیا واقعی حلیمہ کی یادداشت واپس آ گئی ہے اور انہوں نے بالا خاتون کو پہچان لیا ہے، یا کہ یہ خیالی سین ہے اور حلیمہ نے نیم بے ہوشی کی حالت میں انا کہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے بیگم خاتون کے بارے، جنہوں نے عثمان بے کے احسانات کا بدلہ چکانے کے بجائے نئی منصوبہ بندی ترتیب دی ہے جو کہ کائیوں کو آگ میں جھونک سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے میں جب عثمان بے کے گرد کوئی بھی تاریخی عالم موجود نہیں، کس تاریخی ہیرو کی انٹری ہونے جا رہی ہے جس کی واپسی دشمن کی صفوں میں خلبلی مچا دے گی۔ اس کے علاوہ بات ہوگی اولگان کی کہ اس کا ان زمینوں پر آنے کا اصل مقصد ہے کیا۔ اولگان کے بعد کس بڑے منگول کمانڈر کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ اب سے پہلے جس جیسی دہشت اور روبو دبدبا آپ نے نہ ڈرلس ارطغرل میں دیکھا ہوگا اور نہ کرلوش عثمان میں، تو ان سب سوالوں کے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات کرتے ہیں بیگم خاتون کے بارے، جو کہ ابھی بھی بالا سے حسد کر رہی ہیں اور کسی بھی طرح کائیوں پر حکمرانی کرنے کے در پہ ہیں۔ پہلے تو ان کا پلان تھا کہ وہ عثمان بے سے شادی کر لیں اور بالا کی جگہ لے لیں، تاہم جب سے یہ راز گونجا کو معلوم ہوا ہے تو گونجا نے بیگم خاتون کا جینا محال کر رکھا ہے اور اسے بار بار عثمان بے سے دور رہنے کا کہہ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بیگم خاتون نے یہ سمجھ کر کہ انگور کھٹے ہیں عثمان بے سے نظریں ہٹا لی ہیں، تاہم یوسف کو فاطمہ سے شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ لیکن شاید یوسف اس قابل نہیں کہ وہ فاطمہ جیسی بہادر کو اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں بیگم خاتون نے ایک اور خطرناک پلان ترتیب دیا ہے
اور اس بار اس کا راستہ آلریڈی آسان ہو گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بیگم خاتون کو معلوم ہو گیا ہے کہ البے سنگرتکن بے کے پوتے ہیں اور کائی خاندان سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بیگم خاتون کا اگلا ٹارگٹ البے ہیں اور وہ البے کے قریب ہونے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا بیگم خاتون البے کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہیں، ویورز بیگم خاتون کا تو پتہ نہیں، لیکن البے ضرور بیگم خاتون کو پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے برعکس بیگم خاتون صرف سیاسی فائدہ چاہتی ہیں اور البے سے شادی کے پیچھے بھی ان کا یہی مقصد ہے، کیونکہ بیگم خاتون اس بات سے خوب واقف ہیں کہ آج نہیں تو کل البے کا سچ سب کے سامنے آئے گا ہی آئے گا کہ وہ سنگرتکن بے کے پوتے اور کائی خاندان سے ہیں، جس کے بعد البے کو وہی مقام و مرتبہ ملے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور اگر جلد یہ راز سامنے نہ بھی آ سکا تو یہ راز آشکار کرنے والی بیگم خاتون خود ہوں گی۔ ویورز، آپ کے خیال سے البے کی شادی کس سے ہونی چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں حلیمہ کے بارے۔ حلیمہ، جن کو بالا خاتون سے مل کر انا کہتے دیکھا گیا ہے، کیا واقعی حلیمہ کی یادداشت واپس آ گئی ہے یا کہ ہمیشہ کی طرح یہ بھی ایک خیالی سین ہے؟ ویورز، اصل میں گزشتہ 1 سے 2 ایک میں اتنے زیادہ خیالی سین دکھائے گئے ہیں کہ آڈینس کوئی بھی سین دیکھنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوگا یا کہ یہ کوئی خواب یا خیال نہ ہو۔ اور ویسے بھی چونکہ ابھی تک حلیمہ کو کوئی بھی بات ایسی پتہ نہیں چل سکی جس سے اسے شک ہو کہ بالا ہی اس کی اصل والدہ ہیں، اور اب ایک دم سے اس کا بالا خاتون کو پہچان لینا، اس سین نے سسپینس اور بڑھا دیا ہے۔ ویورز، ہمارے خیال سے وبا کے اثر کی وجہ سے حلیمہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں، جس وجہ سے حلیمہ نے بالا کو انا کہہ کر پکارا ہے، اور بالا خاتون تو آلریڈی حلیمہ کو پسند کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے بھی حلیمہ کو گلے لگا لیا ہے۔ ہمارے خیال سے حلیمہ خاتون کا کردار ابھی تھوڑا اور لمبا کھینچا جائے گا، اس لیے شاید حلیمہ ہوش میں واپس آنے کے بعد پھر سے سب کچھ بھول جائیں، اور اگر صوفیہ حلیمہ کو وہ دوا پلا دیتی ہے جس سے وہ اس کی ذہن سازی کر رہی ہے، تو حلیمہ ایک بار پھر سے بالا کی جان لینے کے در پہ ہو جائے گی۔ دوسری جانب منگول کمانڈر اولگان، جو کہ بڑے منصوبے کے تحت ان زمینوں پر آیا ہے، اصل میں اولگان امیر چوبان کے بیٹے تیمورتش کا خاص آدمی ہے، جس نے اسے ان زمینوں پر باغی سرداروں کو افغانی ریاست کے انڈر لانے اور ٹیکس جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ویورز، اصل میں اولگان ایک سمجھدار اور سیاسی آدمی ہے، وہ عثمان بے کی طاقت سے بھی خوب واقف ہے، اس لیے اس نے ایلچی کے مارے جانے کے باوجود بھی عثمان بے کے قبیلے پر حملہ نہیں کیا اور بڑے تحمل سے بات کی ہے۔ وہ عثمان بے کو سب سے پہلے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن عثمان بے بھی پھر بیڑیے کے بچے ہیں جنہوں نے کبھی ظالموں سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اس سب کے بعد اولگان جلد عثمان بے پر خطرناک حملہ کرے گا، تاہم اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو کہ اب سے پہلے آنے والے بہت سے منگول کمانڈروں کا ہو چکا ہے، جبکہ اولگان کے مارے جانے کے بعد تیمورتش کا کردار اپیئر ہوگا، جس کے جیسی دہشت اور روب و دبدبہ آپ نے اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صرف دشمن ہی نہیں، عثمان بے کے دوستوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور عنقریب کئی تاریخی ہیروز عثمان بے کی کمر مضبوط کرنے آئیں گے، جو کہ عبداللہ میال کوسس اور ترگت بے ہو سکتے ہیں، جس کے بعد سیریز میں ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ ویورز، آپ کے خیال سے کس تاریخی آلپ کی سیریز میں انٹری ہونی چاہیے؟